السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ ملک کی تفسیر چل رہی تھی۔ سورہ ملک کی فضیلت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جس نے اپنے ساتھی کی شفاعت کی حتیٰ کہ اسے معاف کر دیا گیا۔ یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 321۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1400۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1400۔ یعنی یہ سورت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ساتھی کے لیے، ساتھی یعنی جو اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا، جو اس کو پڑھتا رہے گا اور جس کا عقیدہ اس صورت کے مطابق ہوگا، جس کا عمل اس صورت کے مطابق ہوگا، تو یہ اللہ رب العزت سے اس کی شفاعت کروائے گی اور اس وقت تک جب تک اسے بخش نہ دیا جائے، جنت میں نہ پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس نے اپنے ساتھی کے طرف سے جھگڑا کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کرا دیا۔ سبحان اللہ، جھگڑا کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کرا دیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 270۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک یعنی سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے، اس وقت تک آپ آرام نہیں کرتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2892۔ اتنا مجرب نسخہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ ہمارے لیے شفاعت ہوگی، سورہ ملک، تو اس کو ہم خوب اچھی طرح سمجھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کے اندر جو احکام و مسائل ہیں، ان احکام و مسائل کی ہم پابندی کریں، اس پر عمل کریں، اس کے جیسا عقیدہ ہو، اس پہ عمل ہو، اور اس احکام و مسائل کو لوگوں تک پہنچائیں، اس دعوت توحید کو۔ اور ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر صفت اور قدرت اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے اپنی مخلوق کو دکھایا کہ آسمان کی طرف دیکھو، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز کی طرف دیکھو، اور پھر اللہ نے اپنی اسماء الحسنہ کے ذریعے سے، اپنی صفات کے ذریعے سے اپنی معرفت کرایا، اور بیچ میں توحید کی جو تعلیم دی اس پر بہت ہی اہم نقاط پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ بہت اہم عقائد اور مسائل پر مشتمل یہ سورت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر تدبر کرنے اور ایمان لانے، اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آج آیت نمبر 12 سے کلاس رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، ربہم اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں، بالغیب بغیر اسے دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان کے لیے گناہوں کی معافی ہے، اور اجر کبیر بدلہ ہے، بڑا بدلہ، یعنی ان کے لیے جنت ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہمیں بڑا اجر نصیب ہو جائے، جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں،
وہ جگہ ہمیں بھی مل جائے، وہ جنت ہمیں بھی مل جائے جہاں ایسے رفیق ہوں، ایسے ساتھی ہوں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہو جائے۔ یہی ہم سب کی منشا ہے۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ اپنے رب پر بن دیکھے ڈرتے رہے۔ مشرکین مکہ کا بھی ایک سوال تھا کہ ہمیں دکھا دو یا آسمان سے کوئی کتاب آئے ہم اسے چھو لیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ غیب پر ایمان لانے کے لیے یہ تیار نہیں تھے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہم ایمان کیسے لائیں، اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا شرف ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو دیکھا نہیں لیکن بغیر دیکھے اس پر ایسا ایمان اور ایسا یقین ہے کہ جو بہت ہی مضبوط ہے، اور اسی کا نام عقیدہ ہے۔ اور یہ ایمان کیسے آتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو دکھا کر کے، جیسے ہمارے کوئی انسان کے جسم میں روح ہے، دکھ رہی ہے لیکن وہ چل پھر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر روح ہے۔ لائٹ چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے، کرنٹ دکھ نہیں رہا۔ ہم سانس لے رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا ہے۔ تو مخلوق کو دکھا کر کے خالق کا یقین ہمیں ہوا، اور اس کی اسماء الحسنی کہ وہ اسماء الحسنی بتاتا بھی ہے، اور ساتھ میں چیز دیکھ کر کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا رب اس صفات کا مالک ہے۔ جیسے وہ رزاق ہے، ساری مخلوق کو کھلا رہا ہے، اور اب اس نے کہا کہ میں رزاق ہوں، یقین آ گیا کہ ہاں واقعی وہ رزاق ہے، ساری مخلوق کو تو وہی کھلا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے اختلاف کیا اور کچھ لوگوں نے ایمان لایا۔ اس تعلق سے سورہ قاف آیت نمبر 35 میں بھی اللہ نے فرمایا، 33 سے 35 تک، 33 سے 35 تک، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور رجوع کرنے والا دل لاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت سے بغیر دیکھے، رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور رجوع کرنے والا دل لاتے ہیں، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ مطلب جنت میں سلامتی کے ساتھ یہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یعنی جنت میں ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اور ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں وہاں پر ملے گا۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ یاسین آیت نمبر 11، تو صرف اسے ہی ڈرا سکتا ہے، نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، اسے تو بڑے بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دے۔ تو اسے ہی ڈرا سکتا ہے، مطلب دوسرے لوگ نصیحت اور وصیت اثر نہیں کریں گے۔ تو رحمان سے بن دیکھے ڈرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جسے یہ نصیب ہو جائے۔ میرا سوال یہ ہے اس آیت پر کہ یہ خشیت آئے گی کیسے؟ اگر خشیت آ جائے تو بہت بڑی صفت ہے کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ہمیں بہت بڑا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اور خالق کائنات کا دیدار بہت بڑا شرف ہے۔ لیکن یہ آئے گی کیسے یہ عظیم صفت اللہ کی خشیت؟ اللہ کی خشیت کے تعلق سے پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے کہ خشیت سے کیا اجر ملنے والا ہے۔ یہاں تو بتایا گیا ان تینوں آیتوں کے اندر، ایک سورہ ملک کی اور سورہ قاف کی اور سورہ یاسین کی، تینوں آیتوں کے اندر کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ اس حدیث میں عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان کے تعلق سے یہ حدیث ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے یا اللہ کے سائے کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ امام مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے زیر سائے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ نے ان 7 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور وہ آدمی جس کو صاحب منصب و جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ جواب میں پکار اٹھے کہ نہیں، میں گناہ نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اس طرح آپ نے اس آدمی کا بھی ذکر فرمایا جو اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، یعنی اللہ رب العزت کو وہ بغیر دیکھے اتنا ڈرتا ہے۔ صاحب منصب والی اور دولت مند اور خوبصورت عورت نے بلایا، کوئی نہیں تھا، لیکن اسے یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسا شخص جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج 1 میل پہ ہوگا، اللہ رب العزت اسے سایہ عطا کرے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1423، اس میں 7 لوگوں کا ذکر ہے، 1423۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1031۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہ خوبی ہمارے اندر آ جائے، اللہ رب العزت کی خشیت کی، اللہ کے ڈر کی، تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ہمیں بڑا اجر بھی نصیب ہوگا اور عرش کے سائے کے نیچے بھی جگہ نصیب ملے گی۔ یہ سوال یہ ہے کہ یہ صفت کیسے آئے گی؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے رہے۔
تو یہ اللہ کا ڈر بن دیکھے، اللہ کا ڈر، یہ خشیت کیسے آتی ہے، اس کے تعلق سے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے انما یخش اللہ، یہاں پر بھی تھا یخشونا کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اور یہاں پہ بھی انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں، علماء یعنی علم والے۔ تو اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ جو علم والا ہے۔ تو اگر یہ خشیت کی صفت مجھے اپنے اندر لانا ہے، ہمیں اپنے اندر لانا ہے، تو ہمیں علم والا بننا ہوگا۔ علم والا کس علم کا جاننے والا بننا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے علم کا جاننے والا، اللہ کے جاننے کا، یعنی اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کا جاننے والا بننے کے۔ اگزامپل کے طور پر کوئی شخص پولیس سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے پاور کو کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے ہیں، نیوکت کیے گئے ہیں، اور اگر میں یہ گورنمنٹ کے خلاف یہ کام کروں گا تو اس سے حق ہے کہ یہ بیچ چوراہے پہ مجھے مارتے ہوئے پکڑ کر کے لے کے جائے۔ تو پولیس کے تعلق سے علم رکھتا ہے، اس وجہ سے اس سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے ہم کب ڈریں گے؟ جب ہم اللہ رب العزت کے تعلق سے جانیں گے کہ وہ کیسا علیم ہے، کیسا خبیر ہے، کیسا وہ پکڑ کرنے والا ہے، کیسی وہ عذاب دینے والا ہے، کیسی سخت اس کی گرفت ہے۔ اور جب وہ جانیں گے ہم وہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا غفور ہے، تو اس سے محبت ہوگی اور اس کی نافرمانی کا ڈر ہوگا، اس کے روٹ جانے کا ڈر ہوگا۔ تو یہ یخش اللہ، ہمارے اندر خشیت اللہ رب العزت کی کیسے آئے گی؟ جب ہم اللہ رب العزت کو جاننے کا علم حاصل کریں۔ علموں میں یہ سب سے اونچا علم جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ صفت کیسے آئے گی؟ اللہ رب العزت کو جاننے سے، اللہ کے علم کو حاصل کرنے سے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے، اور اللہ کی معرفت اللہ کے اسماء الحسنہ سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا علم حاصل کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ رب العزت کی خشیت آئے۔ پھر سے آیت کو آپ دیکھیں کیسے آتی ہے یہ صفت، سورہ فاطر آیت نمبر 28 انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ تو سب ہم بندے ہیں، لیکن ہم میں سے کون ڈرے گا؟ جس کے اندر علم ہوگا، جو جانے گا اپنے خالق اور مالک۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آیت نمبر 13 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے پکار کر کہو، مطلب دل کے اندر بات کو رکھیں یا ہم زبان سے اس کو ادا کر دیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے، وہ علیم ہے۔ اور ذات صدور، دل کے اندر جو بات ہے، جو خیالات ہمارے ابل رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، وہ ایسا علیم ہے کہ وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کیسے جان لیتا ہے؟ یا وہ جانتا ہے، اس بات کا یقین کیسے ہوگا کہ یہ صفت کا مالک ہے ہمارا رب؟ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی بڑی پریشانی میں ملوث تھا اور اس نے اپنے دل میں اکیلے میں اپنے رب کو پکارا، دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کیا۔ کیا وہ اس پریشانی سے نہیں نکلا؟ میں اپنے تعلق سے بتاؤں، میری زندگی میں ایسے کئی حالات آئے جو بڑی بڑی مصیبتوں پریشانیوں کے، لیکن میں نے دل اکیلے میں رب کو پکارا اور وہ پریشانی ٹل گئی، جو بظاہر ایسی لگ رہی تھی کہ یہ نہیں ٹل سکتی۔ تو یہ کیسے ٹل گئی؟ اس کا مطلب وہ دلوں کی بات کو سنتا ہے، اکیلے میں ہم اس سے مانگتے ہیں، وہ دیتا ہے۔ اور آپ سب اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، غور کر کے دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں ہوا؟ اور ہر مخلوق کی طرف پھر غور کریں کہ کس مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ اس کی دل کی بات کو سن کر کے اس کو ضرورت پہنچاتا ہے۔ کئی مخلوق ہمیں اس چیز کے لیے غور و فکر کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ دیوار پر چلنے والی چھپکلی، اس کی غذا اڑنے والی، اور وہ اڑ نہیں سکتی، زمین پہ بھی نہیں چلتی وہ ٹھیک سے۔ ایک پتنگا دن گھومتا ہے اور اس کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ کون ہے یہ رزق دینے والا؟ کون ہے اس کی ضرورت کو جاننے والا؟ کون ہے اس کے دل کی بات کو جاننے والا؟ تو وہ ایسا ہے، مطلب وہ اپنی مخلوق کو دکھا رہا ہے اور پھر بتا رہا ہے کہ یہ میری صفت ہے۔ کیوں نہیں یقین آئے گا کہ واقعی یہ صفت کا مالک ہے میرا رب؟ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 13 اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے پکار کر کہو، ظاہر کر دو، بے شک وہ سینے کے بھید خوب جانتا ہے۔ اور وہ کیسا جانتا ہے؟ اس کا جواب آیت نمبر 14 میں پھر سے دیا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا، کیا وہ نہ جانے گا اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو؟ اسی نے دل کو پیدا کیا، اسی نے دھڑکنوں کو شروع کیا، اسی نے سانس کا آنا جانا شروع کیا، اسی نے سانس کو بنایا، ہوا کو بنایا۔ تو جس نے بنایا کیا وہ نہ جانے گا؟ اسی نے تو وہ فنکشن رکھا ہے، سوچنے والا، خیال لانے والا، سمجھنے والا۔ اور وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف ہے،
وہ بہت بھید کی بات جاننے والا، وہ بہت باریک بین ہے، اور وہ خبر رکھنے والا ہے، اور وہ بہت باریک بین ہے، مائکرو سے مائکرو، چھوٹی سے چھوٹی اور باریک سے باریک باتوں کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ لطیف کا ایک معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنے والا۔ اس لیے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ختم ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام مقام و مرتبے پہ پہنچ گئے، مصر کے بادشاہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا رب بہت ہی لطیف ہے۔ اپنے رب کو اس صفت کے ساتھ یاد کیا انہوں نے۔ یہ ہوتا ہے صفت کا علم ہونا کہ میرا رب تو بہت ہی لطیف ہے۔ کیا کچھ نہیں آ گیا ہوگا اس وقت آپ کے ذہن میں؟ پوری زندگی کہ بھائیوں کا حسد، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکال کر کے کوڑیوں کے دام پر بک گئے، اور پھر مصر میں لے جا کر کے انہیں بیچ دیا گیا، گویا کہ کوئی قیمت ہی نہ ہو، کوئی چیز ہی نہ ہو، اور پھر وہاں پہ خریدا گیا، غلام کی حیثیت سے ہیں، اور پھر جیل میں جا رہے ہیں۔ اور اللہ لطیف ہے، اس کی خفیہ تدبیر چل رہی ہے کہ اسے تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ نے کہا نا کہ ان کے پاس یوسف کی بہت کم قیمت تھی، بتا اللہ کے پاس یوسف کی بہت قیمت تھی، تو کوڑیوں کے دام کم قیمت میں انہوں نے بیچ دیا، اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا کہ اصل میں تو یہ اس ملک کا بادشاہ ہے، یہ ہے۔ اب ہم بھی اسی صفت کے ساتھ اللہ کو پکاریں کہ بظاہر اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آ رہی ہے، لیکن یہ اللہ تو لطیف ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا فیصلہ فرما دے کہ ہمیں بھی اس دنیا میں اور اس دنیا میں دونوں چیز ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، لیکن اے اللہ تو لطیف ہے، یا لطیف۔ تو اس صفات کے ساتھ اس کو جب جانیں گے، ویسا یقین ہوگا، تو پھر ویسے ہی اللہ رب العزت کے فیصلے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا۔ پھر ایک صفت آئی، اب اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانی دکھا رہا ہے، اپنی مخلوق کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو اور جانو خالق کو۔ تو وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تمہارے تابع فرمان کر دیا، لہٰذا تم اس کے راہوں میں چلتے ہو۔ مطلب نرم ایسا بنایا ہے کہ ہم راستہ بنا کر کے اس میں چلتے ہیں، ہم اس کو گہرا کر کے اس میں پانی کو روکتے ہیں، ہم اس کو صاف کر کے اور وہاں فصل اگاتے ہیں، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ۔ اور اسی زمین میں سے اللہ رب العزت رزق نکالتا ہے، اور کیسا رزق نکالتا ہے کہ جو ہمیں دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، جو ہمیں خوشبو میں بھی اچھا لگتا ہے، جو ہمیں ٹیسٹ میں بھی اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ ہمارے لیے وٹامن سے، غذائیت سے بھرپور بھی ہوتا ہے۔ راہوں پر چلو اور اس سے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ پھر یاد دہانی وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ جس طرح مردے زمین کے اندر مردہ دانے کو ڈالتے ہو، اور اللہ کے حکم سے وہ جی اٹھتا ہے اور نکل پڑتا ہے اوپر، اسی طریقے سے جب تم مردہ ہو جاؤ گے تمہیں ڈال دیا جائے گا، اور تم بھی جی اٹھو گے اسی طرح، اور اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اسے مت بھولو۔ تو یہ آخرت کا ایک یقین دلائی گئی۔ آیت نمبر 16، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے؟ یہ میرے لیے، ہمارے لیے سوال کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے صبح سے شام تک، ہماری عبادتیں، ہمارے اخلاق، ہماری عادتیں، ہمارا کردار، کیا تم اس سے بے ڈر ہو گئے ہو جو آسمان پر ہے؟ اس کا ڈر نہیں ہے تم کو؟ ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے؟ کیا ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے، ہماری جو صبح سے شام تک زبان چلتی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا شخص، اس کا کاروبار، اس کی شادی، اس کی میت، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کے معاملات، اس کا لین دین؟ تو اللہ رب العزت نے خطاب کیا، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو ناگہاں وہ لرز اٹھے گی۔ اگر اللہ چاہے تو زمین کو پھاڑ دے اور تمہیں دھسا دے، وہ رب ہے، وہ قدرت کا مالک ہے، اور ویسے بھی مارتے ہو تو تم جاتی ہو اس قبر کے اندر، تو تم اس آسمان والے سے نڈر ہو گئے۔ تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ایک تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کی جو رفتار ہے وہ کیا بتا رہی ہے، کیا ہم اس سے نڈر ہو کر کے زندگی جی رہے ہیں؟ اور اگر نڈر ہو کر کے زندگی جی رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ، وہ قدرت اور طاقت کا مالک ہے کہ جب چاہے ہماری روح قبض کر دے اور زمین میں دھسا دے، یا زمین کو پھاڑ کر کے ہمیں اسے میں دھسا دے۔ اور ایسے کئی علاقے اور ملک آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو اللہ نے زمین میں دھسا کر پھاڑ دیا اور ان کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔
کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان پر ہے، یہ کہ وہ تمہیں پتھراؤ کی آندھی بھیج دے، یعنی ایسی تیز تند ہوا۔ اس کے پہلے ہم کئی انبیاء کے واقعات پڑھ چکے ہیں۔ سمود کو ایسی آندھی کی ہوا چلی، ریت سے اور ڈسٹ سے بھری ہوئی، کہ اسی میں ڈبا کر کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں ڈبا کر کے مار دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ پتھراؤ کی آندھی تمہارے اوپر بھیج دے۔ ابرہ کے ہاتھیوں کو اللہ رب العزت نے پتھروں سے نست و نابود کر دیا۔ تاریخ کے پنوں کو ذرا پلٹا کر دیکھو، ہسٹری کو تو اٹھا کر کے دیکھو کہ کیا کیا اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کے ساتھ۔ تم اس سے بے ڈر ہو کر کے تم جی رہے ہو، اس کا ڈر نہیں ہے تمہیں۔ پھر جلد جان لو گے کہ میرا ڈراؤ کیسا رہا، اور جب یہ عذاب پہنچا دوں گا تب تم جانو گے۔ اور یہ سب تو ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے کہ قبر میں ہم سب کو جانا ہے۔ تو اس سے اگر ہم ابھی نہیں ڈرے، ابھی اگر خشیت نہیں لائے، ان الذین یخشون ربہم جو کہا شروع بات ہوئی، تو وہ خشیت اگر ہم نے نہیں لائے اس کے معرفت کے علم کے ذریعے سے، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ دن آنے والا ہے اور اللہ رب العزت اس چیز پہ قادر ہے۔ کئی قوموں کو ایسا اللہ رب العزت نے ہلاک کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات اس دونوں آیتوں میں آیا اللہ رب العزت کے تعلق سے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان پر ہے۔ تو اللہ رب العزت آسمان پر بلند ہے، آسمان پر بلند ہے جیسی اس کی شان کو لائق ہے۔ اس تعلق سے قرآن میں 7 آیتیں اس کے پہلے میں نے لکھایا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا۔ آج ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم اللہ کے عرش پہ ہونے کے تعلق سے، جو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک لونڈی کے متعلق پوچھا جسے انہوں نے ایک تماچا مار دیا تھا کہ کیا میں اسے آزاد کر دوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آ گئی تو آپ نے پوچھا، مثلا اس کام والی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آسمان پہ۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ سبحان، کتنے مسئلے پتہ چلے کہ اس خاتون کو رسول اللہ نے آزاد کیوں کیا؟ اس کے عقیدے کو جان کر کے۔ رسول اللہ نے اس کا عمل نہیں پوچھا، تو پتہ یہ چلا کہ عمل سے زیادہ قیمتی چیز عقیدہ ہے، اور عقیدے میں بھی سب سے اہم سوال اللہ کہاں ہے، کیونکہ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ مخلوق کو خالق سمجھے ہوئے، جو اپنے سامنے دکھ رہا ہے اسی کے پیچھے لگے ہوئے، اسی کی پوجا لگی، اسی کی عبادت میں۔ اور جو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کو ماننے والا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تو عرش پر مستوی ہے۔ دوسرا سوال پوچھا کہ میں کون ہوں، تو یہ بھی عقیدہ کہ آپ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کس میں سے ہے؟ یہ خاتون رسول اللہ کی زبان مبارک سے کہ یہ مومن ہے، یہ مومنوں میں سے ہے، اور اسے آزاد کرنے کا آپ نے حکم دے دیا کہ اسے آزاد کر دیجیے۔ تو یہ امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 537 آیت نمبر 19۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ پھر یہاں پہ ایک مخلوق کا اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے جسے ہم ہر روز دیکھتے ہوں گے لیکن کبھی غور نہیں کرتے۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ایک آیت بیان فرمایا جس میں کہا کہ ایمان والے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 79، کیا ان لوگوں نے پرندوں کے طرف نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضاؤں میں مسخر ہیں، یعنی تابع فرمان ہے اللہ رب العزت کی، انہیں صرف اللہ ہی تھامے رکھتا ہے۔ اتنی اونچائی پہ جو اڑ رہے ہیں اللہ ہی انہیں تھامے رکھتا ہے۔ البتہ ایمان والوں کے لیے یقینی اس میں نشانیاں ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی، اس کو دیکھ کر کے، اس پہ غور و فکر کر کے وہ چیخ اٹھتے ہیں، ان کی روح پکار اٹھتی ہے کہ ہاں کوئی ہے خالق جو ایسی مخلوق کو اتنی اونچائی پر اڑا رہا ہے۔ ہمیں اتنی اونچائی پہ اگر ڈال دیا جائے تو دہشت میں مر جائے گا۔ وہ جھنڈ کا جھنڈ اڑتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا، اور اڑتے اڑتے وہ کہاں تک نہیں چلا جاتا ہے لیکن لوٹ کر کے اپنے گھونسلے میں آتا ہے۔ اتنا روٹ کی معلومات ہونا، اور آپ اس میں ضرور ریسرچ کریں کہ چند پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اپنی نسل کشی کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک سمندر کا راستہ چن کر کے وہ جاتے ہیں اور 4 مہینہ 6 مہینہ کنٹینیو اڑتے ہیں۔ یہ روٹ کی معلومات اتنے سے دماغ کے اندر کتنی بڑی اس کا سر ہوتا ہے، اور اس جگہ پہنچنا انہیں پتا ہے کہ کس موسم تک ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ اگر اس موسم تک نہیں پہنچے تو ہمارے انڈے جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے، بچے نہیں نکل سکتے۔ ان کی ولادت کرنا ہے، انہیں پالنا ہے، پھر واپس لے کر کے آنا ہے، واپس لوٹ کر کے اپنے دیش میں، اور اپنے دیش میں بھی اس جگہ جہاں پر ان کا گھونسلہ ہے وہاں تک وہ پہنچ جاتے۔
انہیں کون تھامتا ہے, کون کھلاتا ہے؟ 4 مہینہ 3 مہینہ ایک ساتھ جو سفر کر رہے تو چلتے چلتے وہ شکار کرتے ہیں اور وہیں سے وہ پانی پیتے ہیں. دیکھیے گا آپ اس کے بارے میں. یہاں اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلا کر کے اور سکیڑتے ہوئے, مطلب کبھی پھیلاتے ہیں کبھی اس کو سمیٹتے ہیں, پرندوں کو نہیں دیکھا کہ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا؟ وہ رحمان ہی ہے جو اتنی اونچائی پر انہیں تھامے ہوئے ہیں. بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے. ایک ایک پرندے کے اوپر اس کی نظر اور اس کو تھامنا اور اس کی ضرورت کا جاننا. اللہ اکبر, وہ ہے ہمارا رب. آیت نمبر 20. بھلا ایسا کون ہے؟ امن ھذا الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. بھلا ایسا کون ہے جو سوائے رحمان کے تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ایسی آسمانی آفت یا زمینی بلا یا کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو تمہاری مدد کر سکے؟ کون ہے؟ کافر تو نرے دھوکے میں ہے جو انکار کر رہے ہیں, جس نے اپنے رب کا ہی انکار کر دیا تو وہ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہے. آیت نمبر 21. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ کون ہے ایسا؟ اللہ اگر رزق روک لے, رزق یعنی زندگی گزارنے کی چیزیں, اگر ہوا کو روک لے, آسمان سے پانی کو روک لے, زمین میں جو مردہ دانے ڈالتے ہیں اس کو زندہ کر کے باہر نکالنے کو روک لے, کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ جس ڈگری کا اور جس کام کا اور جس کاروبار کا ہمیں غرور ہے تو یہ نوٹ اور یہ سونا اور چاندی کے ہم کھائیں گے. اگر کھانے کی چیزوں کو اللہ رب العزت روک لے یا ضرورت کی چیزوں کو اللہ روک لے, بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ کوئی نہیں, بلکہ وہ سرکشی میں اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. حق سے گریز پر اڑے ہوئے, وہ جان رہے ہیں, لیکن یہ اڑے ہوئے اپنی ضد پر, اپنی ہٹ دھرمی پر. وہ جان رہے ہیں کہ کوئی نہیں دے سکتا رزق, نہ آسمان سے بارش کوئی برسا سکتا ہے, نہ زمین میں سے کوئی غلہ نکال سکتا ہے, نہ کوئی ہواؤں کو چلا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی عقل کے اندر ہے, بلکہ وہ سرکشی میں حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. افمن یمشی مقبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اور یہ حق سے اڑے رہنے کی وجہ سے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جان لیا انہوں نے, ساری مخلوق کو دیکھ لیا اور ان کی ضرورتوں کا پورا ہونا دیکھ لیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ حق سے اڑے ہوئے ہیں, اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر رہے, اس کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے. ان کا طریقہ, ان کا لائف سٹائل, افمن یمشی مقبا علی وجہہ اہدی, اور دوسرے لوگ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. یہ صفت بیان کی گئی, مثال بیان کی گئی کافر کی اور مومن کی, کہ اتنی بڑی کائنات کو دیکھنے کے بعد, اللہ رب العزت کے اتنے احسانات کو جاننے کے بعد, اس کے رحم و کرم کو جاننے کے باوجود جو یہ انکار کر رہے ہیں, اصل میں بھلا جو شخص اوندھا ہو کر اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے, یہ اپنے منہ کے بل چل رہے ہیں, یعنی اپنی من مرضی کی زندگی جی رہے ہیں, جیسا ان کا جی چاہتا ہے, جیسا ان کا دوست چاہتا ہے, جیسا ان کا معاشرہ چاہتا ہے, جیسی ان کی خاندان و قبیلہ چاہتا ہے, یہ اپنے منہ کے بل چل رہے ہیں, اپنی مرضی کی زندگی جی. ایک تو یہ ہو گیا راستہ, 2 راستے ہیں اور 2 منزلیں ہیں, تیسرا نہ کوئی راستہ نہ تیسری کوئی منزل, اور 2 ہی قسم کے لوگ ہیں, یا تو اس راستے پہ چلنے والے ہیں اور یا اس راستے پہ چلنے. تو جو اس راستے پر چل رہا ہے, یعنی اپنے منہ کے بل چل رہا ہے, اپنی مرضی سے چل رہا ہے, تو اللہ رب العزت بھی حشر کے میدان میں اس کو منہ کے بل چلائے گا, اور وہ راستہ منزل اس کی جہنم ہے, کیونکہ اپنی مرضی سے وہ چل رہا ہے. تو اللہ رب العزت بھی اس کو منہ کے بل چلا کر کے اس کو اس کی منزل تک یعنی جہنم تک پہنچا دے گا. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ منہ کے بل کیسے چلا دے گا؟ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کی. لوگوں کو اپنے منہوں کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انہیں چہرے کے بل چلا دے؟ اللہ, پاؤں کے بل جس نے چلایا ہے, آپ دیکھیں 7 فٹ کا جسم, 6 فٹ کا جسم اور 70 کلو 80 کلو 90 کلو کا جسم کہ ایک پنجے کے اوپر وہ چلتا ہے, دوڑتا ہے, کیسا بیلنس بنا ہے. تو جس نے اس بیلنس کو بنایا ہے اس پیر کے پنجے کے اوپر, وہ کیا اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ سر کے اوپر تمہارے بیلنس کو بنا کے اور اس پہ چلوا دے؟ تو جو آج منہ کے بل چل رہا ہے, کل وہ حشر کے میدان میں حقیقت منہ کے بل چلے گا, یعنی اپنی مرضی سے چل رہا ہے, وہ منہ کے بل چلے گا اور آخرکار اس جہنم میں وہ چلا جائے. اور دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے صراط مستقیم, جس میں انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین چلے, جو اللہ کے کلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور جس پہ صحابہ چلے. اب ہماری مرضی ہے, اللہ نے ہمیں آزادی دے دی,
فری ول دے دیا، صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے ہمیں آزادی دے دی کہ تم چاہو تو اس راستے پہ چلو، چاہو تو اس راستے پہ چلو، چاہو اپنی من مرضی کی زندگی جیو، جو چاہو وہ کھاؤ، جو چاہو وہ پیو، جو چاہو وہ پہنو، جو چاہو وہ بولو، جس کی چاہو اس کی عبادت کرو، جس کی چاہو اس کو سجدہ کرو، جو چاہو کرو، اپنی منہ کے بل چلو، یا پھر وہ صراط مستقیم پر چلو جو آگے اللہ فرماتا ہے۔ اور زیادہ وہ ہدایت یافتہ ہے، مطلب وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہے، یا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو بالکل سیدھے ہو کر صراط مستقیم پر چل رہا ہے، سیدھے ہو کر کے صراط مستقیم پر چل رہا ہے، یعنی جو اللہ کا کلام ہے، جو نبی کا فرمان ہے، اور جس انداز پہ صحابہ نے چل کر کے دکھا دیا اس راستے پہ چل رہا ہے وہ بہتر ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس پہ چلتے ہیں، صحیح اور غلط کی تمیز ہمارے پاس آ گئی، یہ ہدایت ہمیں مل گئی۔ اب کامیاب وہ ہوگا، اللہ رب العزت نے 9 قسمیں کھا کر کے بتائی اس بات کو، اور قرآن میں اتنی قسمیں ایک ساتھ کہیں نہیں کھائی اللہ رب، یہی ایک مقام ہے جہاں پہ 9 قسمیں ایک ساتھ کھائی، اور جس میں اپنی ذات کی قسم 3 بار کھائی اللہ، اور کہا انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز دیا ہے۔ یہ ہے صحیح اور غلط کی تمیز، کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق اور مالک کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ٹھیک ہے یا اپنی مرضی سے چلنا ٹھیک ہے۔ بھائی کوئی مشین ہے کہ جس نے بنایا ہے اس مشین کو، وہ اپنی مرضی سے چل کر کے بہتر چلے گی، یا جس نے بنایا اس کے ڈائریکشن پر چل کر کے بہتر چلے گی؟ تو اللہ نے 9 قسمیں کہا کہ میں نے انسان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز رکھا ہوں، بس کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کیا، اور ناکامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے غلط پہ کھڑا کیا۔ تو اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ اندر سے ضمیر ایک بات کہتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، ہم کو یہاں کھڑے ہونا ہے۔ تو جو اپنے آپ پر صحیح پہ کھڑا ہوا وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ صراط مستقیم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، اور مومنوں کی صفت بتائی اور کافروں کی بتائی کہ وہ اپنے منہ کے بل چلتے ہیں اور یہ صراط مستقیم پہ چلتے ہیں۔ 2 ہی راستہ ہے اور 2 ہی منزل ہے، ایک راستہ جو جہنم پہ پہنچانے والا ہے اور دوسرا راستہ جو جنت تک پہنچانے والا ہے، ایک انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا راستہ اور ایک کفار مشرکین اور مکہ کا راستہ۔ آیت نمبر 24، قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے حضور تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ، جیسے ایک چادر پھیلائی اور پھر سمیٹ لیا، اسی نے پھیلا دیا ہے پوری زمین کے اندر تمہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ سمیٹ لے گا۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے اللہ کا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تم جو ہمیں ڈرا رہے ہو کہ ایک دن جس نے پھیلایا ہے وہ سمیٹے گا اور اپنے سامنے حاضر کرے گا اور منہ کے بل چلوا کے تمہیں جہنم میں پہنچائے گا، کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ یہ سوال، اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ جو اللہ رب العزت نے ایک اصول سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی سوال ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم دیکھیں کہ اس سوال کا جواب کیا اللہ رب العزت کے کلام میں ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ہے، کیا صحابہ کرام نے یہ جواب دیا؟ تو اس سے بہتر کوئی جواب ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہہ دیجئے۔ اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ بالکل سمپل جواب، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، تمہیں ماننا ہے مانو، نہیں ماننا مت مانو۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور بس میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، میں تو واضح طور پہ تمہیں کھل کر کے بتا دینے والا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، دنیا میں بھی یہ ہونے والا ہے، ایسے عذاب میں گرفتار ہوگے تم، پھر قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، اور پھر جہنم میں یہ ہوگا، میں تو کھل کر کے بتا دینے والا ہوں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی نکات، کیا ہم بھی ڈراتے ہیں؟ ہم خود ڈر جاتے ہیں اسے ڈرانے کے پہلے۔ جو ایسے عمل کر رہا ہے اسے ہمیں ڈرانا چاہیے۔ وَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ شاہد بنا کر کے بھیجے گئے، نذیر بنا کر کے بھیجے گئے، ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے۔ تو آپ ڈراتے بھی تھے، جو آپ کی بات کو نہیں مانتا تھا یا جو گناہ کرتا تھا اس گناہ کا انجام بتاتے تھے۔ جیسے ہمارے گھر میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو ہمیں اسے ڈرانا چاہیے کہ تیرے جہنم میں یہ حال ہوگا، قبر میں یہ حال ہوگا۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، تو اسے ڈرانا چاہیے کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو اگر توبہ نہیں کیے اور اس کام سے نہیں رکے تو اس طرح تمہارے ساتھ حشر ہوگا۔ کیوں نہیں ڈراتے ہم اس لیے نہیں ڈراتے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو جو جرم کر رہا ہے بار بار ہم اس کو اس جرم کرتے ہوئے دیکھ رہے، تو ہمیں اس کو اس گناہ کی سزا جو ہے وہ دنیا میں یہ ہے، قبر میں یہ ہے، حشر میں یہ ہے، اور پھر جہنم میں یہ۔ رک جاؤ اس عمل سے، تو اس سے بہت گہرا اثر پڑتا ہے، وہ برا نہیں مانے گا انشاءاللہ تعالی، اس کی زندگی تبدیل ہوگی۔ اور جس کو ہم اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو بشارت سنا کہ اگر واقعی یہ عمل تم اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج قبول ہو گیا اس کا بدلہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ جنت ہے۔
تو جس کا حج واقعی اللہ قبول کر لے، جو اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، حلال کمائی کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ تو جنت ہے۔ تو یہ دونوں صفات کے ساتھ ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا، مطلب تم جو حرکت کر رہے ہو اس سے تم کو ڈرانا، مان جاؤ سمجھ جاؤ، ورنہ یہ ہوگا۔ آیت نمبر 27، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ جب وہ اس اپنے مطلب انجام کو جب دیکھیں گے وہ، تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ آپ دیکھیں جب ایسا وقت آتا ہے، ایسے عذاب آتے ہیں، تو قوموں کا حال دیکھیے، جب زمین پھٹ رہی ہے یا بارش تیز آ کر کے لوگ بہہ رہے ہیں، جب ان کے چہروں کو دیکھیے، یا کسی کی موت آ گئی، بچا لو بچا لو، کیسے آگ پھاڑ کر کے لوگوں کو دیکھتا، بچا لو بچا لو۔ تو پھر جب وہ اسے قریب آتا ہوا دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا یہی ہے جو تم مانگا کرتے تھے، جو عذاب تم مانگا کرتے تھے وہ یہی ہے۔ کون کہے گا؟ فرشتے کہیں گے، جس عذاب کو تم مانگا کرتے تھے لو آ گیا، یہی ہے۔ اور بدر کے کنویں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، مانگ رہے تھے عذاب۔ آیت نمبر 28، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحْمَانَ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے سکتا ہے۔ ہمیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پریشانی آزمائش آئی ہے تو ہم تو رو گڑ گڑا کر کے اللہ کو منا کر کے اور اپنی مصیبت سے نکل جائیں گے، لیکن تم نے تو اس کا انکاری کر دیا، تم نے تو اس ذات کا انکاری کر دیا۔ یہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، یہ عقیدہ تمہارا، تم اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہو، تمہارے لیے تو آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تمہارے لیے تو کلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہم تو اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن تمہارے اوپر آئے گی، تم کہاں جاؤ گے؟ کس سے مانگو گے؟ موت کے وقت کیا کرو گے؟ قبر میں جا کے کیا کرو گے؟ ایسی ایک دائی سے وہ جب دعوت دے رہے تھے آخرت کے بارے میں انہیں بتا رہے تھے، احمد دیداد خان، شاید آپ جانتے ہوں گے احمد دیداد، کسی نے سوال کیا کہ یہ سب افسانے ہیں، یہ کیا بات کرتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں اٹھا دیے جائیں گے اور پھر حشر میں پھر سے بنا کر کے کھڑے کیے جائیں گے اور مالک کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا، یہ کیسے افسانے کی بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے ایک عجیب سا جواب دیا جو اس سے کافی کچھ ملتا جلتا ہے کہ ہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو اس بات کا اس کے اوپر بہت گہرا اثر پڑا کہ واقعی یہ سب کچھ نہیں ہوگا، میں ایسا سوچ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن اگر صحیح ہو گیا یہ ساری باتیں تو کیا ہوگا؟ تو بہرحال جس نے ایمان نہیں لایا ہے، جس کو یقین ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کے اوپر، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر، قرآن کے اوپر، نبی کے اوپر، اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ اس کو سوچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سوال کیا اس سے کہ کہہ دیجیے بھلا بتاؤ تو اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کیونکہ ہمارا تو اس پہ ایمان ہے تو وہ ہم پر رحم کرے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ ان کے اوپر اگر عذاب آئے تو ان کو کون بچائے گا؟ ہمیں تو ہمارا رب جیسا چاہے ہمارے لیے فیصلہ کرے۔ تو آخری دو آیت نمبر 29، قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا۔ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے، اس رحمان پر ہم نے ایمان لائے، اس کے اوپر ہمارا توکل ہے۔ اب اس آیت پہ آپ بار بار غور کریے، کیسے لفظ، کتنے بھاری لفظ ہیں۔ کیا ہم ایسا کہہ پا رہے ہیں کہ ہم اس رحمان پر، کہ ہم رحم کرنے والی ذات اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سمجھتے ہی نہیں، وہ ہے رحم کرنے والا، ہم تم سے رحم کی امید بھی نہیں کرتے، اور ہم نے تو اس پر ایمان لے کر کے آئے اور ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر ہمارا توکل ہے، یقین تو ہمارا اسی رب کی ذات پر ہے۔ اللہ ایسا یقین ہمیں عطا فرما دے، آمین۔ چنانچہ تم جلد جان لو گے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں تھا، بہت جلد جان لو گے۔ کتنے وقت کی زندگی بچی ہے؟ جس کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں اور جو ہمیں انکار کر رہا ہے، کتنا وقت بچا ہے؟ 20 25 سال، 30 سال، 40 سال کی زندگی بچی ہے، یا کتنی زندگی بچی ہے ہم نہیں جانتے۔ جس دن اس کی موت آئے گی اسے پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ یا فرمایا چنانچہ تم جلد جان لو گے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں تھا۔ پھر آخر میں ایک اور بہت بڑی نعمت کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، قل، کہہ دیجئے، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر تمہارا پانی
گہرا ہو جائے، مطلب تمہارا پانی اور نیچے چلا جائے، تو تمہارے پاس جاری پانی کون لا سکتا ہے؟ مطلب تمہارا پانی زمین میں نیچے اور اتر جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا کر کے دے گا؟ جس کنویں سے ہم پانی نکال رہے ہیں، جس بور میں سے ہم پانی نکال رہے ہیں، اور ہم سب دیکھیں کہ ہم کتنا والا پانی یوز کرتے ہیں کنویں کا یا بور کا، وہ پانی صبح ہوتے ہی اگر سوکھ جائے، نیچے چلے جائے، کون لا کے دے سکتا؟ اور نہیں آئے گا پانی تو ہمارا کیا ہوگا؟ 2 دن پانی کو استعمال نہ کر کے دیکھیے آپ، 2 دن کیا 1 دن میں حالت خراب ہو جائے گی۔ ہاتھ دھونا ہے، منہ دھونا ہے، نہانا، فلاں کرنا، اور اس کی نعمت پا کر کے ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں اور کتنا خیال کر رہے ہیں کہ یہ نعمت دینے والا کوئی ہے۔ اور اسی طرح جیسے یہ پانی نیچے چلے جائے تو کون لا کے دے سکتا ہے؟ اور یہ جو پیٹرول نکالا اللہ نے، یہ اگر نیچے چلے جائے تو کیا حالت ہوگی؟ جو پیٹرول ہم نکال رہے ہیں وہ اگر اور زمین کے سطح کے نیچے پہنچا دے اللہ رب العزت، کون لا کر کے دے گا؟ اور جب نہیں آئے گا پیٹرول تو کیا حالت ہوگی؟ تو پھر وہی دور آ جائے گا جس دور کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ وہی گھوڑوں کا دور ہوگا، تیر کا اور تلواروں کا دور ہوگا، جب مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ منٹوں کی بات ہے کہ صبح ہوتے ہی تمہارا پانی نیچے کر دے تو کون لا کر کے دے گا؟ ختم۔ سائنس کے اوپر، ترقی کے اوپر غرور ہے، اور جس غرور کے بنا پر ہم اپنے رب کو بھول کر کے زندگی جی رہے ہیں تو ختم سب۔ یہاں پر سورہ ملک اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس پہ تدبر کرنے اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی ہم سب کو تو توفیق و رفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک، جب تک ہم کو زندہ رکھ، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر کے ہمیں زندہ رکھ، مسلم بنا کر کے ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یعنی ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما اور نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں ہمیں صراط مستقیم پر رکھ، اور ہمارا انجام بھی صراط مستقیم پر فرما، اور اسی راستے پہ ہمیں رکھ کر کے ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔